واقعی کہتے ہیں کہ ہر عقل نے جب ان کے چہروں کو بشاش اور ان کی تدابیر کو احتیاط و حزم کے ساتھ ملاحظہ کیا اور مستعد پایا تو 8,000 سوار جو نہایت جان باز اور شجیع تھے منتخب کر کے ان پر 4 سردار بہت بڑے ماہرین فن میں سمجھے جاتے تھے مقرر کیے۔ اول باتلیک، دوسرا اس کا بھائی جرجیستہ، تیسرا والی شرطہ لوقا بن شمعان، چوتھے حاکم عزا و عسقلان سلیہ تھا۔ یہ چاروں بہادر شجاعت و دریت میں ضرب المثل تھے۔ انہوں نے زریں پہنی، سامان درست کیا، زینت دکھلائی۔ لاٹ پادری نے ان کے حق میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگی کہ اے اللہ جو ہم میں سے حق پر ہو اس کی مدد کرنا، جو خوشبودار چیز جلائی جاتی ہے اس کی انہیں دھنی دی گئی، معمودیہ کا پانی تبرکن ان پر چھڑکا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے خود انہیں رخصت کیا۔ راستہ بتلانے کی غرض سے نصرانی عرب آگے آگے ہوئے۔ واقعی فرماتے ہیں کہ یاسر بن حسین کا بیان ہے کہ حضرت یزید بن ابی سفیان رومی لشکر سے 3 روز قبل مع اپنی فوج کے مقام تبوک پہنچ چکے تھے۔ چوتھے روز اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا کہ آگے بڑھیں کہ دور سے انہیں گرد اڑتی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر مسلمان ہوشیار ہو گئے۔ حضرت یزید بن ابی سفیان نے 1000 لشکر ربیعہ بن عامر کی سرکردگی میں دیکھ کر ایک کمین گاہ میں چھپا دیا اور 1000 کو لے کر سامنے ہو گئے۔ لڑائی کے لیے صفیں مرتب کی، چند نصائح بیان کی، خداوند تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ یاد رکھو خداوند تعالیٰ جل جلالہ نے تم سے مدد کا وعدہ کیا ہے، اکثر جگہ فرشتوں کی فوج بیچ کر تمہاری مدد کی۔ حضرت یزید بن ابی سفیان ابھی یہ نصائح کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے رومیوں کی فوج کے پیشرو اور اس کے پیچھے خود فوج پہنچ گئی۔ عربوں کو کم دیکھ کر سمجھے کہ بس اتنی ہی فوج ہے۔ اپنی زبان میں نہایت کرخت آواز کے ساتھ آپس میں کہنے لگے، جو تمہارے ملک پر قبضہ کرنے، حرمت کی پرداداری اور تمہارے بادشاہوں کے قتل کا ارادے سے آئے ہیں، گیر لو، صلیب سے مدد چاہو تاکہ وہ تمہیں مدد دے، اور ایک دم حملہ کر دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ حملے کا جواب دیا۔ لڑائی شروع ہو گئی، دیر تک لڑائی رہی۔ رومی اپنی کثرت کی وجہ سے غالب آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے مسلمانوں پر قبضہ کر لیا۔ اچانک ربیعہ بن عامر مع اپنی فوج کے تکبیر کے نعرے لگاتے اور اپنے آقا و مولا سید البشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور زور سے درود پڑھتے عربی گھوڑوں پر سوار ابر کی طرح گرجتے ہوئے نمودار ہوئے۔ آپ نے اس زور سے حملہ کیا کہ توحید کا علم لہرانے لگا۔ رومیوں نے جس وقت اس کمینگاہ سے آنے والے لشکر کو دیکھا ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں اور ان کے دلوں میں خداوند تعالیٰ نے ایسا روب ڈال دیا کہ ان کے پیر اکڑ گئے اور بھاگ پڑے۔ ربیعہ بن عامر رضی اللہ کی نظر باتلیک پر پڑی جو اپنے لشکر کو لڑائی کی ترغیب و تحریس دلا کر انہیں جنگ پر آمادہ کر رہا تھا۔ آپ نے قیافہ سے معلوم کیا کہ سالار لشکر معلوم ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے نہایت بہادری اور دلیری کے ساتھ ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کے تمام پہلوؤں کو چیرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ باتلیک بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ دوستو بقیہ حصہ اگلی قسط میں انشاءاللہ۔